برادران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من علی اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادری یمن علی یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، رضوی یمن علی یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خاں فرد عالم میزنم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ایسے چور ہیں آنکھ سے کاجل چرا لے جائے، صاف چرا لے جائے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو جگاتے رہے اعلیٰ حضرت، سونے والوں جاگتے رہیے، جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، اور جگاتے رہے مگر ساتھ دینے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہر دور میں کم رہے۔ تو فرمایا ساتھی ساتھی کہے کہ پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے، سبحان اللہ، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ بھروسہ جو ہے مولا پر ہے، اپنے آقا پر ہے۔ اب جب وہ والی ہے، جب وہ مددگار ہے، جب وہ حمایت کرنے والے ہیں، جب وہ ہماری مدد فرمانے والے ہیں، تو پھر کسی اور کا ساتھ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جھنجھلا کے یہ نہیں فرمایا کہ جب ساتھی کوئی نہیں تو ساتھ چھوڑ دو، کام کرنا ہی چھوڑ دو، لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دو، نہیں، فرمایا جب ساتھی نہ ملے پھر بھی اکیلے لگے رہو۔ اب کس کے بھروسے پر؟ اس کے ادھر ادھر کے بھروسے پر نہیں، امام مولوی مفتی پیر قاضی کے بھروسے پر نہیں، بلکہ فرمایا پھیر دیجئے پنجے دیوے لڑی، پھیر دیجئے پنجے دیوے لڑی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کی۔ وقت کم ہے اور یہ محفل شریف ہے، سرکار ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ سرکار اعلیٰ کا پیغام جہاں تک پہنچا دیا جائے۔ تو آج حالات کے پیش نظر فتاوی رضویہ شریف سے کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سمجھیے کہ آپ فتاوی رضویہ شریف کے درس کی محفل میں بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آیا سرکار اعلیٰ کی بارگاہ میں 1321 ہجری میں، آج سے تقریباً 120 سال پہلے، جب اس وقت ترکی حکومت کا معاملہ چل رہا تھا، خلافت عثمانیہ کا معاملہ چل رہا تھا، وہاں ان پر بڑا سخت وقت آیا ہوا تھا۔ تو اس وقت پوچھا گیا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ترکوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کی باتیں جو ہیں وہ آپ اس زمانے میں دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جواب دیتے دیتے آگے فرماتے ہیں، حضور سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم
ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك غالبا. یہ حدیث پاک ہے. کیا مطلب یہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. ان کی مخالفت اور رسوائی کرنے والا ان کو ضرر نہ پہنچا سکے گا. مختصر جماعت بھی ہوگی, ایک جماعت ہوگی حق پر قائم ہوگی, مخالف چاہے جتنے ہو جائیں, مگر جو حق پر ہوگا نبی فرما رہے ہیں کہ مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے, کہ وہ گروہ اس کا حکم آنے تک اس پر غالب رہے گا. حتیٰ یأتی امر اللہ, وہ غالب رہے گا کب تک؟ یہاں تک کہ امر اللہ, اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کا حکم آنے تک. اب فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں حدیث شریف میں فرمایا نا حتیٰ یأتی امر اللہ, اللہ کا حکم آنے, اللہ کا امر آنے. تو فرماتے ہیں یہاں امر اللہ وہ وعدہ صادقہ ہے. حتیٰ یاتی امر اللہ میں حدیث پاک کے اندر جو امر اللہ فرمایا تو وہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا وہ وعدہ صادقہ ہے جس میں سلطان شہید ہوں گے اور روئے زمین پر اسلامی سلطنت کا نام نہ رہے گا. اللہ نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ سلطان شہید ہو جائیں گے, اسلامی بادشاہ, اور اسلامی سلطنت کا نام بھی روئے زمین پر نہ رہے گا. تمام دنیا میں نصارہ کی سلطنت ہوگی, تمام دنیا میں نصارہ کی سلطنت ہوگی. اگر معاذ اللہ وہ وقت آ گیا ہے جب تو کوئی چارہ کار نہیں, اگر وہ وقت آ چکا ہے اسے فرما رہے ہیں تو کوئی چارہ کار نہیں, شدنی ہو کر رہے گی, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. مگر وہ چند ہی روز کے واسطے ہے جو اسلامی سلطنت ختم ہو جائے گی, نام کی بھی نہیں رہے گی, پوری دنیا میں نصارہ کی حکومت ہوگی. تو فرماتے ہیں یہ چند روز کے واسطے, اس کے متصل ہی حضرت امام کا ظہور ہوگا. چند دن کے لیے نصارہ کی پوری دنیا میں حکومت ہوگی, پھر متصل ہی فوراً حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا. پھر سیدنا روح اللہ عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نزول اجلال فرمائیں گے اور کفر تمام دنیا سے کافور ہوگا. کفر پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا. تمام روئے زمین پر ملت ایک ملت اسلامی ہوگی, اور مذہب ایک مذہبی اہل سنت. فرماتے ہیں غیب کا علم اللہ عز و جل کو ہے. یہ سب خبیث مار دی جائیں گے, بابڑے دیوبندی لابسی قادیانی جتنے ہیں سب جہنم پہنچ جائیں گے. فرماتے ہیں غیب کا علم اللہ عز و جل کو ہے, پھر اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر فقیر جہاں تک نظر کرتا ہے, اعلیٰ فرما رہے ہیں فقیر جہاں تک نظر کرتا ہے ابھی انشاءاللہ وہ وقت نہیں آیا, ابھی وہ وقت نہیں آیا. اگر ایسا ہے تو ضرور نصرت الہیہ نزول فرمائے گی اور کفار ملاعنہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. بہرحال فرماتے ہیں بہرحال بندگی بیچارگی, ہم تو بندے ہیں نا اللہ کے, تو ہم بندگی بیچارگی دعا کے سوا کیا چاہ رہا ہے؟ وہی جو ہمارا رب ہے ہماری حالت زار پر رحم فرمائے گا, اللہ رحم فرمائے گا اور اپنی نصرت اتارے. یعنی جھٹکے جو پہنچ گئے ہیں انہی پر زلزلو زلزالا شدیدہ کو ختم فرما دے, اور الا ان نصر اللہ قریب کی بشارت سنا دے. اب فرماتے آپ سنیے, فرماتے آپ سوال کرنے والے نے پوچھا مسلمانوں کیا کرنا چاہیے. فرماتے آپ پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں. اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خریدے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت کریمہ, بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ اللہ تبارک فرمایا. اور فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کے جان کو بھی اور مال کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا.
جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب فرماتے ہیں مگر ہم ہیں کہ مبی دینے سے انکار اور سمن کے خواستگار. مال دینا نہیں چاہتے اور پیسہ دینا چاہتے ہیں. بھائی جب پیسہ کب ملے گا؟ جب ہم کچھ مال دیں گے نا. خرید و فروخت کا طریقہ ہے, ہم کچھ مال دیں گے تو سامنے سے ہمیں پیسہ ملے گا, سمن ملے گا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مبی نہیں دینا چاہتے, سامان دینا نہیں چاہتے, اور چاہتے ہیں کہ پیمنٹ مل جائے, پیسہ آ جائے. تو فرماتے ہیں ہندی مسلمانوں میں یہ طاقت کہاں کہ وطن و مال اہل و عیال چھوڑ کر ہزاروں کوس دور جائیں اور میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں. مگر مال تو دے سکتے ہیں, اس کی حالت بھی سب آنکھوں دیکھ رہے ہیں. وہاں مسلمانوں پر یہ کچھ گزر رہی ہے ترکستان میں اس وقت کا معاملہ ہے. یہاں وہی جلسے, وہی رنگ, وہی تھیٹر, وہی امنگ, وہی تماشے, وہی بازیاں, وہی غفلتیں, وہی فضول خرچیاں. یہاں وہی ہے, کچھ فرق نہیں پڑا. اور ابھی دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن آیا, کتنا بڑا ایک خدا کی بارگاہ سے ایک جھنجھوڑنے والا قہر تھا, خدا کی طرف سے ایک عذاب تھا کہ سنبھل جاؤ. مگر اس کے بعد بھی حکم الہی سنایا جا رہا ہے, حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جا رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے وہابیوں, دیوبندیوں, رافضیوں, قادیانیوں, چکرالویوں کے ساتھ نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ اٹھو, نہ بیٹھو, ان کا ساتھ نہ دو, ان کے مسافہ نہ کرو. یہ سب حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. مگر کسی میں کوئی تبدیلی دکھی, کوئی فرق آیا نہیں, وہی امنگ, وہی ڈھنگ. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ ایک بات کی بھی کمی نہیں. فرماتے ہیں اس زمانے میں ابھی ایک شخص نے ایک دنیاوی خوشی کے نام سے 50,000 دیے, ایک عورت نے ایک چینو چنا جرگا کو 50,000 دیے, ایک رئیس نے ایک کالج کو 1.5 لاکھ دیے, اور یونیورسٹی کے لیے جو 30 لاکھ سے زائد جمع ہو گیا ایک رات میں ہمارے اس مفلس شہر سے, بریلی شریف سے, اس کے لیے 26,000 کا چندہ ہوا. بمبئی میں ایک کم درجے کے شخص نے صرف ایک کوٹھڑی 26,000 روپے کو خریدی, فقط اس لیے کہ اس کے وسیع مکان سکونت سے ملحق تھی, جسے میں بھی دیکھ آیا ہوں. اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھائے جا رہے ہیں, یہ یونیورسٹی کا نام ہے تو پیسے نکل رہے ہیں, کالج کے نام پر پیسے نکل رہے ہیں, اور یہ بنائیں گے, وہ کریں گے, اس کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے, اس کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. آفیسر بنائیں گے, پیسے نکل رہے ہیں. مگر دینی کام کے لیے جوش تو خوب دکھائیں گے, جلوس تو خوب نکالیں گے, احتجاج تو خوب کریں گے. مگر جب بات آ جائے میدان میں کام کرنے کی کہ کتابیں چھپنی ہیں اہل سنت کے عقائد کو بتانے کے لیے, وہابیہ کے گندے عقائد سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, یا اس کے لیے محفل کا انعقاد ہوگا, تو لوگ اس کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں اسلام, مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھائے جا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے, جوش آسمان سے بھی اونچے. ابھی معاملہ ہوا اس خبیث وسیم رضوی نام کا, کتنا جوش دکھایا جا رہا ہے, مل جائے قتل کر دیں گے, اس کو پھانسی کی سزا دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. جوش کتنا, فرما رہے جوش ایسا ہے کہ آسمان سے بھی اونچے. اور جو اصلی کارروائی ہو رہی ہے زمین کی تہہ میں ہے, جو ہونا وہاں اس نے کھل کر کے گستاخی کی اور آیت کریمہ کو نکالنے کی بات کی, تو میدان میں اتر پڑے. اب بغل میں وہابی رہتا ہے, اس کے ساتھ کھا رہے ہیں, بغل میں دیوبندی رہتا ہے, اس کو شادی میں بلا بھی رہے. درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا و نبینا وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم. تو فرمایا کہ جو جوش دکھائے جا رہے ہیں وہ آسمان سے بھی اونچے, اور جو اصلی کارروائی ہو رہی زمین کی تہہ میں, زمین کی تہہ میں. کہ جو یہاں جوش اتنا, اس نے کھل کر کے بات کی. رافضیوں کا, شیعوں کا تو عقیدہ ہی یہی ہے معاذ اللہ, کہ قرآن ناقص ہے معاذ اللہ. کچھ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ کمی بیشی ہو گئی ہوگی. کچھ رافضیوں نے الزام لگایا حضرت ابوبکر صدیق, فاروق اعظم, سرکار عثمان غنی پر
کہ انہوں نے کبھی کشی نہیں کی قرآن شریف میں معاذ اللہ رب العالمین. تو ان رافضیوں کا شیعوں کا تو عقیدہ دھرم یہی ہے, ان کا سب سے بڑا کفر یہی ہے, ان کے عقیدے کی بنیاد اسی پر ہے. تو جو ان کے عقیدے میں وہی وسیم رضوی نے کھل کر کے بیان کر دیا, اسی کا اس نے مطالبہ کر دیا, تو وہ تو سارے رافضیوں کا ہے. تو ایک وسیم رضوی کے لیے احتجاج کرو, جلوس نکالو, اور دوسرے رافضی کے بیٹھ کے کھاؤ. یہ کون سا جوش اسلام ہے؟ بائیکاٹ ہو رافضیوں کا, بائیکاٹ ہو دیوبندیوں کا. ایک صرف پیپر میں چھپنے کے لیے نہیں, جلوس نکالنے کے لیے نہیں, ایک دن کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے بائیکاٹ کرو. نہ ہم اپنی شادی میں بلائیں گے, نہ ختنے کی محفل میں بلائیں گے, نہ گھر کی محفل میں بلائیں گے, نہ مصافحہ کریں گے, نہ معانقہ کریں گے. تب سمجھ میں آئے گا تمہارا جوش اسلامی سچا جوش اسلامی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عشق محبت, عشق محبت. سنیت کا کام کریں گے, سنیت کا کام کریں گے. خلیفہ شیر ہندوستان. اب فرماتے ہیں کہ جوش دکھائے جا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں, اور جو اصلی کارروائی ہو رہی ہے زمین کی تہ میں ہے. پھر کس بات کی امید کی جائے, پھر کیا کی امید. اور فرماتے ہیں بڑی ہمدردی یہ نکالی, بڑی ہمدردی یہ نکالی ہے کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو. ابھی سے پہلے بھی میٹر آیا تھا, تو وہ جو پرچے چھپ رہے ہیں, ہورڈنگیں لگ رہی ہیں, فلیکسیاں چھپ رہی ہیں, کیا پیپسی نہیں پیئیں گے, کوکا کولا نہیں پیئیں گے, ہاں, اور اس کے علاوہ یہاں کے مال کا بائیکاٹ, وہاں کے مال کا بائیکاٹ. فرماتے یہ بہت بڑی ہمدردی نکالی ہے کہ یورپ کے مال کا, اس زمانے میں یہ سب ہو رہا تھا, یہ سب مکر و فریب ہے, سچا معاملہ دل سے ہوتا ہے. ہاں, فرماتے ہیں کہ بڑی ہمدردی یہ نکالی کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو. فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار کہ میں اسے پسند نہیں کرتا, میں اسے پسند نہیں, ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع نہیں پاتا. مسلمانوں کے حق میں نفع بخش نہیں ہے. اول تو یہ بھی کہنے کے الفاظ ہیں, یہ بھی صرف کہنے کے لیے, بورڈ بنانے کے لیے, نیتا گیری کرنے کے لیے, پیپر میں چھپوانے کے لیے, صرف اس لیے. فرماتے اول تو صرف یہ کہنے کے الفاظ ہیں, نہ اس پر اتفاق کریں گے, نہ ہرگز اس کو نبھائیں گے. اس عہد کے پہلے توڑنے والے جنٹل مین حضرات ہی ہوں گے. پہلے وہی توڑیں گے, جہاں گئے تو کولڈ ڈرنک مل گئے, جو وہ نہیں دکھائیں گے. تو فرماتے ہیں جن کی گزر بغیر یورپین اشیاء کے ہے ہی نہیں, تو سارا یورپ ہے, وہ تو خود سارا یورپ بنا ہوا ہے. پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا, اس پر کتنوں نے عمل کیا اور کتنے دن نبھا. پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا, اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 2 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں. وہ تو یورپ والے 100 ترکیبوں سے اس سے 2 گنا, اسرائیل والے 100 ترکیبوں سے اس سے 2 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا ضرر رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پٹنے کی نشانی. خود کمزور ہے, کوئی پروڈکٹ بنا نہیں پا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد بائیکاٹ کریں گے تو پھر جاؤ گے کہاں. بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں, اسلام کے مذہب کو مضبوطی سے قائم رکھیں, کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں, اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں. گورنمنٹ کو بھی بدگمان کرو, نئے نئے نیتا نکل گئے, کر کچھ نہیں پائیں گے, کوئی بل واپس نہیں کروا پائیں گے, مگر بھاشن دے کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں گے اور گورنمنٹ کی نظر میں مسلمانوں کو برا ٹھہرائیں گے. ایسا بھاشن دیں گے کہ مسلمان جوش میں آئے, نعرہ بازی کرے, احتجاج کرے, گورنمنٹ کو بدگمانی ہو کہ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں, یہ لوگ ملک کے غدار ہیں, اور پھر گورنمنٹ جب بدگمان ہوگی تو ایک ایک کو 1000 طریقے سے 1000 ترکیبوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کے مارے گی. تو یہ جذباتی بھاشن دینے والے نیتا اور معاذ اللہ سنیت, وہابیت, دیوبندیت, ان سب کا فرق مٹانے والے نیتا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو اور مسلمانوں کو دشمن بنا رہے ہیں. یہ آپ کے شہر کا نیتا ہو یا کہیں کا نیتا ہو, یہی کام ان لوگوں کا. فرماتے ہیں اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہاں, اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان لڑائیوں ہی پر کیا موقوف تھا, ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. اب فرماتے ہیں 4 چیزیں اعلیٰ حضرت بیان فرمائی کہ وہ 4 چیزیں اگر مسلمان اختیار کر لے تو پھر کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو ترقی سے روک دے.
اب 4 چیزیں سنیے. فرماتے اولاً باستثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں حکومت دخل دیتی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ایسے معاملات ہیں جو آپ خود سے حل کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے مسلمان، اپنے سب مقامات مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے. یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے. یہاں کچھ معاملہ آپس میں ہوا، فوراً پہنچ گئے کہاں؟ کچہری. فوراً پہنچ گئے، مقدمہ کر دیا. تو یہ آپس میں اگر مسلمانوں کا معاملہ، گھر کا معاملہ آپس میں بیٹھ کر لیتے تو 1000 روپے جو خرچ ہو رہے ہیں بچ جاتے نہیں بچ جاتے. فرمایا ایک چیز یہ. دوسری چیز ثانیاً اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے. اپنی قوم کے سوا مسلمان سنی آدمی کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر میں ہی رہتا. اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے. یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چٹان بھر تانبا کچھ صناعی کی کھڑن کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر کے آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں. یہ دیکھیے اعلیٰ سرکار کی نظر 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز بمبئی، کلکتہ، رنگون، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان، مالدار مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے. سود شرع نے قطعی حرام فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے. اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کتاب کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے. یہ بھی اعلیٰ کی کتاب ہے. فرمایا کہ اگر مسلمان جو مالدار ہیں، ادھر پیسے اٹھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اگر بینک کھول لیتے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوتا. اور سود کے علاوہ 100 طریقے ہیں. سود میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1000 روپے دے رہے ہیں، 1100 لے رہے ہیں، 1200 لے رہے ہیں تو نفع کمانا نا سود دے کر کے. تو فرمایا کہ سود کے علاوہ بھی شریعت نے 100 طریقے کم سے کم مطلب کئی طریقے بتائے. 100 طریقہ کا مطلب یہ کئی طریقے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں کہ آپ اس طریقے سے نفع کما سکتے ہیں اور شریعت میں جائز بھی ہے. سود تو حرام ہے. مثلا ایک سرکار اعلیٰ نے کفل الفقیہ الفاہم کا حوالہ دیا، اسی میں سرکار اعلیٰ فرماتے ایک طریقہ بتا دوں گا آپ کے سامنے سود کے بچنے کے لیے. فرمایا کہ کسی کو ضرورت ہے 50,000 کی، 50,000 کی ضرورت ہے تو 50,000 آپ نے دے دیا. دینے والا اس سے جو نفع لیتا ہے سود جوڑتے ہیں اور سود نہ لے. اب اس کا طریقہ شریعت نے بتایا کیا کرے. اب اس سے کوئی چیز مثلا 50,000 روپے میں ہر مہینے کا 1000 روپے وہ نفع لینا چاہتا ہے، ہر مہینے کا 50,000 روپے نفع کمانا چاہتا ہے. تو کوئی ایسی چیز اس سے لے لے جو 1000 روپے سے زیادہ کی ہو، 1500 کی ہو یا 2000 کی ہو، لے کر کے رکھ لے اور اس سے یہ کہے کہ میں یہ اپنے پاس رکھوں گا، یا لینے والا دے دے کہ یہ میری چیز رکھو اور اس کی حفاظت کے لیے میں تمہیں ہر مہینے 1000 روپے دوں گا. اس کی حفاظت کے لیے میں تمہیں ہر مہینے 1000 روپے دیا کروں گا. تو ادھر اس کو نفع بھی ملتا رہے گا، ادھر سود سے بھی بچ جائے گا، ادھر اس کا کام بھی بن جائے گا، اس کو نفع بھی مل جائے گا اور سود جو حرام ہے اس سے بھی بچ جائے گا. تو شریعت نے یہ قاعدہ بتایا، یہ عمل کرے مسلمان. تو فرماتے ہیں ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا، ان کے بھائیوں کی بھی حاجت برآتی. نفع ان کو بھی مل جاتا اور جس کو ضرورت ہے اس کو حاجت بھی پوری جاتی اس کی. اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے. اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے تنگے. اب فرماتے ہیں چوتھی بات. 4 چیزیں میں 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرماتے ہیں سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوط تھامنے نے اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا. اگلے جو تھے ہمارے، انہوں نے اسلام کی رسی کو، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تھا. اس وجہ سے وہ حکومت کر گئے، اس وجہ سے وہ بادشاہت کر گئے، اس وجہ سے ان کی حکومت دنیا میں تھی. اور ہم نے آج دین کو کنارے کر دیا،
دین کو دوسرا درجہ دے دیا ہے، دنیا کو پہلا درجہ دے دیا ہے، دنیا کی فکر پہلے ہے۔ بیٹا کمائے گا کیا، بیٹا کھائے گا کیا، ڈاکٹر نہیں بنے گا تو سیلری کم ہوگی، آفیسر نہیں بنے گا تو پھر سیلری کم ہوگی، مدرسے میں پڑھائیں گے تو کیا ملے گا، دینی تعلیم میں لے جائیں گے تو کیا کرے گا۔ تو یہ دین کو ہم نے پیچھے کر دیا اور دنیا کو آگے کر دیا، اور وہ جو حکومت کر گئے تو وہ دین کو پہلے تھامے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا کس بات نے؟ دین نے۔ چار دانگے عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نانے شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے، دین کو چھوڑ دینے نے پچھلوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، یہ دین سے دوری کی بنیاد پر۔ اب تاریخ دیکھیں، کسی بھی بادشاہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی سرکار خواجہ قطب الدین کی بختیار کاکی کی بارگاہ کا بھکاری ہے، تو کوئی جو ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے، تو کوئی جو ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ بادشاہوں کی تاریخ آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی ولی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، تب وہ اس بلندی پر تھے۔ غریب نواز کی چوکھٹ سے جڑ جاؤ، آج بھی حکومت تمہیں مل جائے گی، مگر اپنی حالت تو بدلو۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا، پھر اسی پر عمل کرنا، اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے اور انہیں بتا دیتا۔ فرماتے اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے۔ آج ذہن بدل چکا، ترقی کسی اور کا نام ہو گیا۔ فرماتے جسے ترقی سمجھتے ہو، سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں اگر مسلمان اگر یہ چار باتیں اختیار کریں تو انشاءاللہ العزیز آج کی حالت سمجھ جاتی ہے۔ یہ چار باتیں مان لیں، آج کی حالت سمجھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب آپ سنیے، سوال کرنے والے سے فرما رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ سوال و جواب سے حاصل کیا؟ جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ اب فرماتے اب اس پر تبصرہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ چاروں باتیں جو ہیں میں نے بتائی ہیں، اس پر مسلمانوں کا عمل کتنا ہوگا وہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول، پہلی چیز جو بیان فرمائی سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ کیا تھی؟ مقدمات وغیرہ کے معاملات اپنے خود فیصلے گھر میں بیٹھ کر کے کریں۔ تو فرماتے ہیں اول کی حالت کیا ہے؟ اول پر یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلے میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں۔ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، بڑے ابو آئے یا گھر محلے کے یا پڑوس کے کوئی بڑے آدمی آئے فیصلہ کرنے کے لیے کہ چلو اتنا تم لے لو اتنا تم لے لو اور معاملہ رفع دفع کر دو، خوشی خوشی رہو، تو نہیں، جتنا ہمارا ہے، جتنا یہ ہے، جتنا دعویٰ ہے اس سے تھوڑا سا کم پہ منظور نہیں ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی حالت، فرماتے منظور نہیں۔ اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے، ٹھنڈے دل سے پسند، گرا گرا بھر زمین پر طرفین سے 2,000 بگڑ جاتے ہیں، کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں مسلمان؟ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے؟ دوسری بات تجارت وغیرہ کی جو فرمائی کہ گھر کا نفع گھر میں رہے، خریدے تو مسلمان سے خریدے۔ فرماتے دوسری کی کیفیت یہ ہے کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں۔ جو زمیندار لوگ رہ چکے ہیں کسی زمانے میں، اب نہیں ہے، یا تقسیم ہو گیا خاندان میں، اب وہ لوگ تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ارے ہم جائیں گے تجارت کرنے کے لیے، ہم تو نواب کے خاندان کے ہیں، ہم جائیں گے یہ کام کرنے کے لیے، ہم ملازمت کریں گے، ہمارے آبا و اجداد تو دیکھو نواب تھے۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ جو عیب سمجھتے ہیں، اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فخر و عزت، تجارت کرنے کو ذلت سمجھتے ہیں اور اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ اور جو تجارت کرے بھی تو خریدار کو اتنا حس نہیں، اتنا احساس نہیں، خریدنے والے مسلمان کو احساس نہیں کہ اپنی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے بھائی کا ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزاں بھی ہو مگر ہرگز نہ لیں گے اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپے نفع لے، ایک آنا نفع لے، مسلمان صاحب 54 سے کم پر راضی نہیں۔
اس زمانے کی بتا رہے ہیں. اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب. مسلمانوں کے ہوتا ہے تجارت میں. اب اعلیٰ سرکار نے اصول بتائے. ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں. ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں, غیر مسلم سے خریدتے ہیں. کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ نہ بیچنے خریدنے والوں کو بھی ارے وہ مسلمان ہے وہ مہنگا دے گا اس کے وہاں چلو وہ سستا دے دیتا ہے. اور بیچنے والا بھی یہی کرتا ہے جتنا نفع ہے ایک ہی سے لے لو. تو جتنا کم آپ نفع کمائیں گے لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے. یہ اعلیٰ نے اصول بتایا. اور کتنے عمل کر رہے ہیں؟ فرماتے فعل انتم منتہون, کیا تم باز آؤ گے؟ اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ تیسری بات جو بینک وغیرہ کی بتائی تھی سرکار اعلیٰ نے, سوم کی حالت یہ ہے کہ اکثر عمرا پیسے والے مالدار لوگ اپنے ناجائز عیش سے کام ہے, ناجائز عیش و آرام میں پڑے ہیں. ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں. وہ ناموری ہے, ریاست ہے. پیسہ آیا تو ناچ بھی کرا رہے ہیں, ڈرامے بھی کرا رہے ہیں, مشاعرے کرا رہے ہیں, یہ کرا رہے ہیں, وہ کرا رہے ہیں, شادی کرائیں گے, اتنا لمبا خرچہ کریں گے تاکہ ناموری ہو, شہرت ہو. اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار ہے نا. یہ پوزیشن مسلمانوں کی. اور فرماتے ہیں جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ یہ جو بنیے دیتے ہیں سود کے پیسے وغیرہ تو کچھ مسلمانوں سیکھ بھی لیا تو یہ بھی نہیں معلوم کرنے جاتے کوئی جائز طریقہ بھی ہے کمانے کا اس میں. نہیں, وہی نفع حاصل کرنے کے لیے سود لین دین کرتے ہیں, توجہ نہیں کرتے. فرماتے دین سے کیا کام, اللہ اور رسول کے احکام سے کیا غرض. اب سنیے, ختنہ نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت میں مسلمانی قائم رکھی. ختنہ کر لیا مسلمان ہو گئے, گائے کا گوشت کھا رہے مسلمان ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اس سے زائد کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے, نہ اللہ واحد قہار کے حضور جانا ہے, نہ اعمال کا حساب دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حالت ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں. پھر سود بھی لیں تو بنیا اگر 12 آنے مانگے یہ 1.5 2 سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. ناچار حاجت مند بندیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں. یہ ہو گئی. اور چوتھی بات بتائی تھی کون سی, سب سے بڑھ کر, سب سے اعظم, سب سے اصل, سب کی بنیاد, وہ کیا تھی؟ دین اسلام پر سنیت کو مضبوطی سے تھامنا. تو فرماتے چہارم کا حال ناگفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق مطلق سمجھا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا تو سمجھا بس یہ رزق مل گیا, رزاق یہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور ارے عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, دین کے لائن میں رکھیں گے, ارے کیا کمائے گا؟ مطلب معاذ اللہ دنیاوی ڈگری کو خدا سمجھ لیا. معاذ اللہ. وہاں نوکری میں عمر کی شرط, پاس کی شرط, پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ ہے. انٹر کر لو, بی اے کر لو, پی اے کر لو, کچھ بھی کر لو, تو بتاؤ کیا یہ دین کے کام آنے کوئی چیز ہے؟ عمر بھر ایسی گما دی. فرماتے ہیں کہ عمر بھر کام نہ آئے, مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے, نہ اس کی نوکری میں اس کی حاجت پڑے. اپنی ابتدائی عمر, ابتدا کی جو بچپنے کی جو کا زمانہ ہے وہی تعلیم کا زمانہ ہے, ابتدائی عمر کے وہی تعلیم کا زمانہ ہے. یوں گواہی انٹر کے چکر میں, بی اے کے چکر میں, ایم اے کے چکر میں, اور دین سے دور رہے. اب فرماتے ہیں اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے. اس زمانے میں میٹر تھا, اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے. 3 بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں, اور قسمت کی خوبی کے مسلمان ہی اکثر فیل کیے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں, اور ملی بھی تو سری ذلت کی, پٹری صاف کرنے کی, گیٹ کیپر کی, چپراسی کی, یہ سب نوکریاں اکثر مل جاتی ہے معاذ اللہ مسلمانوں کو. ذلت کی, اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی. اگر دنیاوی عزت والی بھی پائی تھوڑا بڑے عہدے پر, تو ایسی کہ عند الشرع 1000 ذلت, شریعت کی نظر میں 1000 ذلت. کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ کون سا وقت آئے گا جب آپ سمجھ پائیں وہابیوں کا حکم کیا ہے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب سمجھ پائیں گے دیوبندیوں کا حکم کیا ہے, کیا شریعت حکم لگاتی ہے؟
لا جرم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مضحکہ سمجھتے ہیں. پڑھ لیے, یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گئے, کالج سے پڑھ کے آ گئے, اب کیا, ارے یہ ملا, ارے بھائی پرانی بات لیے بیٹھے, اس کے ساتھ نہ بیٹھو, اس کے ساتھ نہ بیٹھو, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اسی میں پڑے ہوئے, مذاق بناتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے. دین کو مضحکہ سمجھتے ہیں, اپنے باپ دادا کو جنگلی, وحشی, بے تمیز, گمار, نالائق, بےہودہ, احمق, بے خیرت جانتے ہیں. باپ کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں. اگر دین کی بات بتائے تو بے وقوف, اگر شریعت کی بات بتائے تو ناسمجھ, احمق, معاذ اللہ علیہ. بفرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی, نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی. کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز آؤ گے؟ تو فرماتے ہیں یہ وجوہ ہیں, یہ اسباب ہیں مسلمانوں کی جو آج حالت ہے. مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے. مرض کا علاج بھی چاہیے اور جو وجہ ہے اس کو دور بھی نہیں کرنا ہے. سردی ہے, سردی ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے, ٹھنڈا پانی چاہیے. تو فرماتے ہیں مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے. اس نے تمہیں ذلیل کر دیا, اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا, اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے, اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے. ہائے قوم, وائے قوم, یعنی ہم تو اب یہ پڑھ کر کے آئے یونیورسٹی سے, ارے تم یہی پڑھے ہو, ترقی ہوگی کیسے جب تک یہ نہیں کرو گے, جب تک وہ نہیں کرو گے. ہائے قوم, وائے قوم. اب لوگوں کو بہکاتے ہیں. جو شریعت کی بات پر عمل کرتے ہیں وہاں بھی بڑا شرکت نہیں کرتے, دیوبندی جس دعوت میں دیوبندی اس میں نہیں جاتے ہیں. ارے تم کہاں پڑے ہوئے ہو, ایسے رہو گے کہاں کر پاؤ گے, یہ کر پاؤ گے, وہ کر پاؤ گے. اب وہ کیا, ہائے قوم, وائے قوم, یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے, تم کیوں قلی بنے ہو, تم کیوں قلی بنے ہو, اسلامی کو پکڑے ہوئے, تم بھی نکل آؤ معاذ اللہ. یہ حالت ہوتی ہے. حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے, جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا تازہ واقعہ ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرماتے اہل الرائے ان وجوہ پر نظر فرمائیں, اگر میرا خیال صحیح ہو تو ہر شہر و قصبہ میں جلسے کریں, ہم مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کر دیں, پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے. 4 باتیں اختیار کر لیں, پھر اگر ترقی نہ ہو تو بتائیے. یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے, ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا. ہر کوئی یہی سمجھے میرے کرنے سے کیا ہوگا, میں ایک بچ جاؤں گا وہاں بھی سے کیا ہو جائے گا, سب تو کھا رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو فرماتے ہیں اگر ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا, بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھے کو کرنا ہے. ہر شخص یہ وعدہ, یہ عہد کر لے کہ مجھے ہر حال میں وہابی سے بچنا ہے, ہر حال میں دیوبندی سے بچنا ہے, ہر حال میں ایسی دعوت سے بچنا جس میں دیوبندی ہو, وہابی ہو. تو فرماتے ہیں ہر کوئی یہ تہیہ کر لے, یہ ارادہ کر لے کہ یہ کام مجھے کو کرنا ہے, یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے. چند جگہ جاری تو کیجئے, پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا. اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی. وہی آیہ کریمہ کی ابتدائے سخن میں تلاوت ہوئی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانے ہیں, یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے, ذلت کے بدلے عزت دیں گے. اے رب ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ راستے پر چلا, صدقہ رسولوں کے سورج, مدینہ کے چاند کا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ان 4 باتیں بتائی اعلیٰ حضرت سرکار نے. مسلمان ترقی اگر کرنا چاہے 4 باتیں اختیار کریں, اور ان میں سب سے پہلی چیز, سب سے بنیادی چیز اور سب کی اصل اعظم جس کو بتایا وہ کیا ہے, شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا. سچے طریقے سے شریعت جس چیز سے روکے اسے رکے, جس سے منع فرمائے اسے باز رہے, اور جس کی اجازت دے وہ کرے. تو سب سے بڑھ کر کے دین میں ایمان و عقیدہ,
اور ایمان و عقیدے کو بچانا ہے تو نبی نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے آپ کو بد مذہبوں سے دور کر لو اور بد مذہبوں کو اپنے سے دور کر دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے ایمان و عقیدہ ہے، اگر یہ بچ گیا، اگر ایمان بچا، عمل میں خرابی بھی اگر ہوئی، عمل میں کمی بھی اگر ہوئی، ایمان اگر پختہ ہے، اگر وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے یہ ایک دن کے لیے وسیم رضوی کے خلاف نہیں، صرف جلوس نکالنے کے لیے نہیں کہ کھل کر کے کہہ دو بغاوت پہ آ جائے، جن خبیثوں نے نبی کو اپنی طرح لکھا، جن خبیثوں نے نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح لکھا، جن خبیثوں نے انبیاء کرام سے پڑھنے کی بات کی کہ امتی عمل میں نبی سے پڑھ سکتا ہے معاذ اللہ، جن وہابیوں دیوبندیوں نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا، جن وہابیوں دیوبندیوں نے شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ لکھا معاذ اللہ، تو کیا ان خبیثوں کا بائیکاٹ نہیں ہوگا؟ کیا ان سے دوری نہیں اختیار کی جائے گی؟ ایک کوئی اگر بکواس کرے کھل کر کے پوری دنیا میں احتجاج کیا جائے۔ آج جو دیکھیں یہ ایسے ہی گندے عقیدے والے نیٹ پہ موجود تاریخ ذلیل ہو یا تاریخ مسعود ہو یا اس طرح کے اور مولوی ہیں، یہ خباثتیں نہیں کرتے، یہ ان کا گندا عقیدہ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کا حال یہ سنی کہلاتے ہیں، مگر ان خبیثوں کی تقریریں سنتے، ان کے بیان سنتے ہیں، کیا ان سے نفرت نہیں کریں گے؟ اس خبیث تاریخ ذلیل پاکستانی جو تاریخ جمیل کہتا اپنے آپ کو، اس مردود نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی سخت توہین کی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کی اور کہا کہ معاذ اللہ ان کو سزا دی گئی، گدھے پہ سوار کرایا گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس خبیث نے حضرت یوسف کی توہین کی، لوگ پھر بھی کچھ نہیں، تقریر سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی مردود اس قسم کے ہیں، ان کا گندا عقیدہ ہے، مگر لوگ کہتے بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کی، جب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ حفظ الایمان، تقویت الایمان، بہشتی زیور کا پڑھنا زنا سے بدتر ہے، تو ان خبیث وہابی دیوبندی مولویوں کا بیان سننا بھی زنا سے بدتر ہے، شراب پینے سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان و عقیدے پر ہمیں سچے طریقے سے قائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، تمام مذہب و بددینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعداء دی، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف اعداء دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود،
پہ کروڑوں درود صدقہ شیر رضا بہر مشاہد رضا صدقہ شیر رضا بہر ادریس رضا کر دو ہم سب کا بھلا تم پہ کروڑوں درود کر دو ہم سب کا بھلا تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ دافع البلاء صلی اللہ علیہ نبی النبی والی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرما لے مولا تبارک تعالیٰ اس محفل پاک کے ادب و احترام میں بیٹھنے اٹھنے میں بولنے میں پڑھنے میں سننے میں کسی قسم کی کوئی لفظ غلطی خطا عمدن خطا صاحبا لفظا معنا کسی طور پر ہو گئی تو مولا ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مولا ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے مولا اس محفل پاک کو قبول فرما لے مولا ہم سب کی تمام حاضرین کی اور جو کسی وجہ سے نہ آ سکے ان سب کی مولا بال بال مغفرت فرما دے مولا ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دین و دنیا کی بے شمار برکتوں فرحتوں مسرتوں خوشیوں سے مالا مال فرما مولا جو بیمار ہوں قرض دار ہوں جو بیمار ہوں مولا شفاء کلی عطا فرما جو قرض دار و بار قرض خوشی عطا فرما دے جو باروزگار ان کی روزی میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما مولا ہم سب تمام سنی مسلمانوں کو حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے بدنظروں کی بدنظری سے ساحرین کے سحر سے شریروں کے شر سے شیاطین کے مکر و قید و فریب و شر سے مولا بچنے کی توفیق نبی عطا فرما ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما تمام وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں چکرالیوں صلح کلیوں کے مکر و قید و فریب و شر سے بچا ان کے فتنوں سے بچا ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما انہیں اپنے سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما استقامت علی الحق عطا فرما تسلط فی الدین عطا فرما حضور پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان حضور معصوم ملت حضور ناصر ملت کو صحت و تندرستی عطا فرما ان حضرات کا سایہ کرم ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم دائم رہے مولا کرم فرما رحم فرما فضل فرما مولا ہم میں جو جن کے والدین بحیات ہیں ان کی والدین کو مولا عمر طویل عطا فرما ایمان و سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مولا عمر طویل عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے جن کے والدین ان کی بال بال مغفرت فرما مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم اپنی رحیم کریم صدقہ عطا فرما کرم فرما رحم فرما فضل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا